मेरे शौहर क्लर्क थे, तनख्वाह कम थी, बहुत मुश्किलों से गुजारा होता। एक ही बेटा था। शौहर की ख्वाहिश थी कि बेटे को आला तालीम दिलवाए, लेकिन बेटे को पढ़ाई का ज्यादा शौक न था। शकील ने बमुश्किल मैट्रिक पास किया और फिर हमने यही बेहतर जाना कि शकील टेक्निकल कोर्स कर ले, हुनर सीख ले, ताकि कल को अपने पाँव पर खड़ा हो सके। यूं भी आला तालीम दिलवाने के लिए रुपया हमारे पास नहीं था। 2 वक्त इज्जत की रोटी मैसर थी। शकील ने एक सरकारी टेक्निकल इदारे से कोर्स मुकम्मल करके डिप्लोमा हासिल किया, तो इन्हीं दिनों मेरे भाई दुबई से आए हुए थे। वो शकील को अपने साथ दुबई ले गए। मेरे भाई की वजह से शकील को अच्छी कंपनी में मुलाजमत मिल गई। मुझे शकील की बहुत याद सताती, मगर दूसरा कोई रास्ता ना था। वतन में रहकर मैट्रिक पास को चपरासी की मुलाजमत भी सिफारिश से मिलती थी। मैंने दिल पर जबर किया और इसके बेहतर मुस्तकबिल के लिए दिन रात दुआएं करती। शकील ने खूब मेहनत से काम किया और हर माह माकूल रकम घर भिजवाने लगा। इसकी तनख्वाह अच्छी थी। यूं हमारे हालात तेजी से बेहतर होने लगे। मुझे बेटे की शादी की फिक्र थी। जो रुपया शकील भेजता जमा करती रहती थी। 3 साल बाद छुट्टी मिली और शकील ने अपने आने की खुशखबरी दी। जब वो आया तो कुछ रिश्तेदार मुबारकबाद देने आए कि बेटा खैर आफियत से आ गया है। इनमें से एक ऐसी फैमिली भी थी जो मेरे खावंद के जानने वाले लोग थे। इनकी लड़की मैट्रिक की तालबा थी, अपनी माँ के हमरा आई थी। इसका नाम सवेरा था। वो मुझे पसंद आ गई। मैंने सवेरा को बहू बनाने का फैसला कर लिया। शकील के आते ही मैंने इसकी शादी का जिक्र छेड़ दिया। पहले तो वो शर्माया, ये भी कह दिया कि अभी माली हालात और बेहतर करना चाहता हूँ, लिहाजा शादी का ख्याल फिलहाल नहीं आया। लेकिन मैंने इसे राजी कर लिया, ये कहकर कि लड़की बहुत अच्छी है, अगर हमने देर कर दी तो इसका रिश्ता कहीं और हो जाएगा, फिर ऐसी अच्छी लड़की ना मिलेगी। सवेरा के घर वाले रिश्ता देने पर राजी हो गए। रिश्ता तय करके मंगनी की रस्म भी कर दी और रुखसती के लिए 1 साल की मोहलत मांग ली। 1 माह छुट्टी गुजार कर शकील वापस लौट गया। इस दौरान शकील की तनख्वाह से मैंने इसकी होने वाली दुल्हन के लिए जेवरात और बरी बनवा ली। शकील ने आने में देर लगा दी। 2 साल बाद वो आ गया और घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। इस दौरान मैं मुसलसल बेटे के सामने सवेरा की तारीफें करती रहती थी, सवेरा की खूबियां बताती। ऐसी लड़की तो किस्मत वालों को मिलती है, ताकि शकील के दिल में अपनी होने वाली दुल्हन के लिए मोहब्बत पैदा हो जाए। शकील को ज्यादा छुट्टी न मिली थी। 1 माह के अंदर अंदर मैंने शादी करवा दी। सवेरा दुल्हन बनकर हमारे घर आ गई। सवेरा दिलकश शख्सियत की मालिक थी। शकील को अपनी दुल्हन बहुत अच्छी लगी और वो इसके प्यार में खो गया। 1 माह तो पलक झपकते गुजर गया। शकील के वापस जाने का दिन आ गया। चूंकि वो फौरी तौर पर सवेरा को साथ ना ले जा सकता था, सवेरा को उदास देखकर जाते हुए कहा कि अम्मी जान, सवेरा का बहुत ख्याल रखना। शकील बीवी को रोज फोन करता और हर माह अलहदा रकम भी भेजता था। शकील का कोई भी दोस्त जब पाकिस्तान आता था, वो सवेरा के लिए कीमती तोहफे भी भिजवाता था। मुझे हैरत होती कि मैं इसकी माँ थी, जिसने इसे जन्म दिया, पाला पोसा, परवान चढ़ाया। वो मेरे लिए कुछ भेजने के बजाय सभी कुछ सवेरा के लिए भिजवाता था। इस बात पर मैं उदास सी रहने लगी थी और मैं बेटे की इस लाताल्लुकी पर अक्सर रो जाती थी। एक रोज हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो पोस्टमैन था। इसके हाथ में लिफाफा था जो सवेरा के नाम था। सवेरा इस वक्त किचन में खाना बनाने में मसरूफ थी। खत सवेरा के हवाले करने के बजाय मैंने छुपा लिया और रात को तन्हाई में लिफाफा खोलकर पढ़ने लगी। ये किसी मर्द का खत था, जिस पर इतना ही लिखा था कि सवेरा का माजी दागदार है और ये लड़की पाकदामन नहीं थी। खत पढ़कर परेशान हो गई। उस दिन मेरे दिल में ख्याल आया कि बिला वजह किसी ने तहरीर नहीं किया, खत किसी बदख्वाह ने जरूर लिखा था। मगर ये तो दुरुस्त बात थी कि दाल में कुछ काला जरूर था और माजी में ऐसी कोई बात हुई थी जिसकी वजह से ये खत हमें भिजवाने की नौबत आई थी। अब मुझे ये बात बेसुकून रखती थी कि ना जाने सवेरा का माजी कैसा होगा। जो जो दिन गुजर रहे थे, उलझन बढ़ती जा रही थी और अब मैं बहू को शक की नजरों से देखती थी।
ایک عجیب سی بےسکونی نے دل میں گھر کر لیا اور میرا دماغ معاف رہنے لگا۔ ان سوچوں نے مجھے بیمار کر دیا۔ چہرے سے خوشی کی جگہ وحشت سی برسنے لگی۔ پڑوس سے عورتیں ملنے آتی تو مجھے حیرت سے دیکھتی۔ وہ سمجھتی تھی شاید کہ بہو مجھے پسند نہیں ہے یا پھر میں بہو سے ناخوش ہوں۔ ایسی بات نہ تھی۔ میری بہو باادب اور بااخلاق تھی۔ سویرا میری بہت عزت کرتی تھی اور شکایت کا موقع نہیں دیتی تھی، لیکن میں اس گمنام خط کی وجہ سے ایک ذہنی عارضے میں مبتلا ہو گئی تھی۔ ہر وقت بس یہی ایک سوال پریشان کرتا رہتا تھا کہ بہو کا ماضی کہیں داغدار تو نہیں ہے۔ میں اب یہ چاہنے لگی تھی کہ سویرا خود مجھے اپنے ماضی کے بارے میں آگاہ کر دے تاکہ میرے دل سے وہم و گمان دور ہو جائے اور میں سکون کا سانس لے سکوں۔ میں اب سویرا سے غیر معمولی طور پر محبت جتلانے لگی اور ہر آئے گئے کے سامنے اس کی تعریفوں کے پل باندھنے لگی۔ یہی نہیں، اس کا اتنا خیال رکھتی کہ سویرا کو گمان ہونے لگا اس کی حقیقی ماں سے بڑھ کر ہوں۔ اب اس نے پوری طرح مجھ پر اعتبار کرنا شروع کر دیا۔ دل کی ہر بات مجھے بتائے بغیر اسے چین نہیں آتا تھا۔ پھر ایک دن میں نے اسے وہ خط دکھا دیا اور کہا کہ دیکھو تمہارے ماضی میں کچھ تھا یا نہیں، لیکن یہ بات طے ہے کہ جس بدخواہ نے یہ خط ہمیں بھیجا ہے وہ دوبارہ بھی ایسی حرکت کر سکتا ہے۔ یہ تو شکر ہے کہ شکیل یہاں نہیں تھا، اگر یہ خط اسے مل جاتا تو کیا ہوتا۔ جب میں یہ باتیں کہہ رہی تھی وہ پریشان سی میرا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ تبھی میں نے کہا، بیٹی دیکھو تم مجھ پر اعتبار کرو کیونکہ تم مجھے بہت پیاری ہو۔ اگر کوئی ایسی بات ماضی میں تم سے وابستہ ہے تو مجھے بتا کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر دو۔ میں تم کو کبھی کوئی نقصان پہنچانے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ البتہ تمہارے لیے اچھا ہوگا، مگر یاد رکھو ایسی ویسی کوئی بات بھی کبھی شکیل کے علم میں آ گئی تو وہ تم کو ضرور طلاق دے دے گا۔ ایسی باتیں کر کے سویرا کو نہ صرف اپنا اعتبار دلوایا بلکہ اس کو کچھ خوفزدہ بھی کر دیا۔ تب وہ میرے سامنے اپنے لب کھولنے پر مجبور ہو گئی اور کانپتے لفظوں سے یوں گویا ہوئی کہ امی جان، شادی سے 1 ماہ قبل ایسا واقعہ ہو گیا جس کو حادثہ کہنا چاہیے، لیکن اس میں میرا کوئی گناہ اور کچھ خطا شامل نہیں ہے۔ وہ روتے ہوئے بولی، ایک دن امی کے ساتھ پھوپھو کے گھر گئی تو انہوں نے مجھے اپنے گھر رہنے پر روک لیا۔ امی مجھے ان کے پاس چھوڑ کر چلی گئیں کہ 1-2 دن بعد آ کر لے جائیں گی۔ پھوپھو مجھ سے بہت پیار کرتی تھی، ان کے گھر رہنے پر بہت خوش تھی۔ نہیں معلوم تھا کہ یہ خوشی بدبختی میں تبدیل ہو جائے گی۔ دوپہر کا وقت تھا، پھوپھو کھانا کھا کر سو گئیں۔ میں اکیلی بور ہونے لگی تو اوپر چلی گئی۔ وہاں چھت پر ایک کمرہ بنا ہوا تھا جس میں ایک پلنگ بھی پڑا ہوا تھا۔ میں پلنگ پر لیٹ کر رسالہ دیکھ رہی تھی کہ پتہ بھی نہ چلا آنکھ لگ گئی۔ خبر نہ تھی کہ یہ کمرہ پھوپھو کے بیٹے کے استعمال میں ہے۔ پھوپھو کا بیٹا جوان تھا، مجھے اگر اس کی راتوں کا پتہ ہوتا کبھی ان کے گھر نہ رکتی۔ وہ جب کمرے میں آیا مجھے اپنے بستر پر لیٹا دیکھا، اس نے دروازے کی کنڈی چڑھا لی اور بے خبری میں میری غفلت سے فائدہ اٹھا لیا۔ مر جانا میرے بس میں نہ تھا ورنہ مر جاتی، لیکن میں بزدل تھی، پھوپھو کو کچھ بتا نہ سکی اور نہ مر سکی۔ یہ کہہ کر سویرا نے چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپا لیا اور روتی رہی۔ میں نے روتی ہوئی بہو کو گلے سے لگا لیا، تسلی دی کہ یہ تمہاری غفلت سے ہوا حادثہ تھا، بہرحال تم نے جان بوجھ کر خطا نہیں کی، تو اب تلخ واقعے کو بھول جاؤ۔ میں بھی یقین دلاتی ہوں کہ اسے بھول جاؤں گی، جیسے کہ تم نے کچھ کہا ہی نہیں اور میں نے کچھ سنا ہی نہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بہو کے کہے کو بھلا دیتی، کیونکہ اس نے مجھ پر اعتبار کیا تھا اور میں نے بھی اسے اعتبار دلایا تھا، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ میرے دل و ذہن پر اس راز کا پہاڑ جیسا بوجھ پڑ گیا جس کا سہنا اب میرے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ جانے یہ کیسی شیطانی الجھن تھی کہ ختم ہونے کے بجائے بڑھتی جا رہی تھی۔ جوں جوں وقت گزرتا جا رہا تھا میرے دل کا دامن کانٹوں کی باڑ میں الجھتا جاتا تھا۔ مجھے لگا سویرا کو کرید کر اور اس کا ماضی جان کر میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ میرے تو سارے خواب ہی چکنا چور ہو گئے۔ جب میری ایسی حالت ہو گئی تھی کہ خدا نہ خواستہ اگر شکیل کو کوئی یہ بات بتا دیتا تو اس کی کیا حالت ہوتی، ایسا سوچ کر ہی ذہن پر ہتھوڑے سے برسنے لگتے تھے۔ میں نے سویرا کو کچھ نہ کہا، لیکن اب خود اندر سے ٹوٹ گئی تھی۔ تھوڑے دن ہی گزرے تو احساس ہوا بہو امید سے ہے۔ اب بوجھ میرے دل پر زیادہ ہو گیا۔
رات دن اندیکھی آگ میں جھلسنے لگی۔ آنے والے بچے کی خوشی کا احساس شک کی تپش میں ڈھلنے لگا۔ یہی سوچنے لگی کہ یہ بچہ اگر شکیل کے بجائے اس کے کزن کی نشانی ہوا جس نے میری بہو کی عزت پر شب خون مارا تھا تو کیا ہوگا؟ کیا میرا بیٹا عمر بھر کسی اور کی اولاد کو اپنی اولاد سمجھ کر پالتا رہے گا اور پیار کرتا رہے گا؟ میں نے سویرا سے کیا ہوا اپنا وعدہ توڑ کر شکیل کو بہو کے ماضی سے آگاہ کر دیا۔ شکیل نے ساری بات بمشکل سنی اور اپنے سسر کو فون کر کے سویرا کو ساتھ لے جانے کو کہہ دیا۔ سویرا امی کے پہنچ گئی تو بھی اسے یقین نہ تھا کہ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے اور میں اس کی گناہ گار ہوں۔ وہ مجھے روز فون کرتی اور کہتی، امی جان میرا یہاں دل نہیں لگتا، مجھے اپنے گھر آنا ہے، اور میں سویرا کو یہی جواب دیتی، شکیل آنے والا ہے، آئے گا تو خود تم کو لے جائے گا۔ 6 ماہ اسی دھوکے میں رکھا اور جب شکیل آیا تو اس نے سویرا کو طلاق دے دی۔ اس کے ماں بننے میں کچھ دن رہ گئے تھے لیکن سویرا نے دل برداشتہ ہو کر خودکشی کر لی تھی۔ سویرا کی موت نے مجھے سویرا کا مجرم بنا دیا۔ یقیناً مجھ سے ایسی خطا سرزد ہوئی کہ خدا بھی مجھے معاف نہ کرے۔ شکیل کا دل اس واقعے کے بعد ٹوٹ گیا۔ میں نے بمشکل شکیل کی دوسری شادی کی مگر خدا نے اسے اولاد نہ دی۔ مجھے اب ایسا لگتا تھا کہ شکیل کی اولاد نہ ہونا شاید یہ بھی میری ہی جرم کی سزا ہو۔